गजरी कितने सारी शक्लें खराब हो जाएंगी। ऐसे बुलाओ, हमारी दादों को भी वायरल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये खूबसूरत सा मिलाद आप देख रहे हैं हमारे साथ। संजवाल बाहर का इलाका है, यानी कैंट का नहीं है, उससे बाहर का इलाका और कहलाता ही संजवाल बाहर है। हमारे ग्रुप की बड़ी मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं कुलसूम इमरान, ये उनकी फैमिली का मिलाद है ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं। और कुलसूम इमरान जो है हमारा दलाइलुल खैरात शरीफ का जो सेक्शन है उसकी एडमिन है ये, और उसको डील करती हैं। अल्लाह ने बड़ी रहमत बड़ी बरकतें इनको अता फरमा रखी हैं। और ये सारा मैनेजमेंट जो है ये इनके अम्मी के घर का है। भाभियाँ, भाई, भतीजे, भतीजियाँ, ये सब की मिली जुली एफ़र्ट है जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। बस मिलाद शुरू हुआ चाहता है तो देख। और सेल फोन्स अगर आपके पास हैं तो मोबाइल अपने निकालें और उनका वॉल्यूम बंद करें। महफिल के दौरान आपके मोबाइल के बजने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करीम की हम के साथ हम इस मुबारक महफिल का आगाज़ करते हैं कि कब अमल से बंदा पाता है तेरा फजल ही काम बनाता है। कब अमल से बंदा पाता है तेरा फजल ही काम बनाता है। ये गिरा हुआ तू कायम है तेरा करम ही इसे उठाता है। और नहीं कतरे जितनी भी हस्ती तू दरिया फैज़ बहाता है। ये मुंह के नज़र भी डाले कोई तू घर में बुला के बिठाता है। दिल देखता है ज़ोरे बख्शिश तब ही तो ये हौसला पाता है कि तेरी रज़ा के मांगने को ये गंदे हाथ उठाता है। इकरार है मुझको मेरे खुदा औकात नहीं इतनी मेरी। गर बार इलाहा तू दे दे तो तुझको ना बेशक घाटा है। कब अमल से बंदा पाता है तेरा फजल ही काम बनाता है। ये गिरा हुआ तू कायम है तेरा करम ही इसे उठाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात पर ये सलातो सलाम जब मैं पढ़ूंगी तो आप इसको मेरे पीछे मोहब्बत के साथ दोहराएंगे कि मुझे खैर दुनिया में जो मिली मेरे आका बस तेरे नाम पर। लेकिन ना हमें कौन जानता था, आपको ना मैं आपको जानती थी ना मुझे आप जानते थे। जब हमने नबी का जिक्र करना शुरू किया तो आपको पता चला, मुझे पता चला कि आप हैं और आपको पता चला कि मैं भी हूँ। कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था और तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नबी करीम का जिक्र है जो गिरे हुओं को उठा लेता है और ज़रों को सूरज बनाता है। कि मुझे खैर दुनिया में जो मिली मेरे आका बस तेरे नाम पर। मेरा काम तब ही से बन गया तूने जब रखा मुझे काम पर। और तेरे रब ने तुझको गनी किया तो वो क्या रहा जो नहीं दिया। अल्लाह पाक महबूब से फरमाते हैं ना कि हमने आपको गनी कर दिया। जिसको अल्लाह कहे कि हमने गनी कर दिया फिर किस चीज़ नेमत की कमी होगी जो वहाँ होगी ना। कि तेरे रब ने तुझको गनी किया तो वो क्या रहा जो नहीं दिया। दो जहान भीख में ले गए जो भिखारी आए थे बाम पर। थे बशर शजर या हजर मगर तेरे दौर में थे ज़मीन पर। तेरा देखना तुझे देखना था इनाम रंजो आलाम पर। ना ये अर्ज़ है ना सवाल है हमें अपनी हद का ख्याल है। ना ये अर्ज़ है ना सवाल है हमें अपनी हद का ख्याल है गुमान बस तेरे फैज़ पर तेरी शान खैरुल अनाम पर। मुझे खैर दुनिया में जो मिली मेरे आका बस तेरे नाम पर। मेरा काम तब ही से बन गया तूने जब रखा मुझे काम पर। जी सलातो सलाम एक पीछे पढ़िएगा।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फिदा करूहना या रसूल अल्लाह फिदा करूही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप कुरान करीम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तुलजुल लैला फिन नहार व तुलजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैरि हिसाब। यानी अल्लाह पाक दाखिल करता है दिन को रात में और दाखिल करता है रात को दिन में, और वो खींचता है जिंदे में से मुर्दा को और मुर्दे में से जिंदा को। यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, और वो जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब किताब का रिज़्क़ अता फरमाता है। देखिए ये तो हमारा ईमान है कि जो रोटी का नवाला हमारे नसीबों का नहीं है, अल्लाह ने लिख के नहीं भेजा, उसे कोई हमारे हलक से नीचे नहीं उतार सकता। इसका यकीन है आपको? देखिए कितनी बार ऐसा होता है हमने गिलास में पानी अपने लिए डाला होता है, अभी हम सोच रहे थे इसको उठा के पीते हैं, कोई और आता है और उसे उठा के पी जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने फ्रूट अपने लिए काटा होता है कि अभी इसको गर्मियों में सर्दियों में माल्टे चलो धूप में बैठ के खाएंगे, अभी वो काट के नमक छिड़क के उसको सोच रहे थे ऊपर धूप में जाए कोई मेहमान आ जाए, और जो आपने अपने लिए काटा होता है वो आपका मेहमान खा जाता है। कितनी बार आप शरबत बनाते हैं और बाहर से मर्दों में से पैगाम आ जाता है कि कोई दोस्त आ गया पानी भेजें, तो जो आपने खुद बनाया होता है अपने हाथों से बनाया होता है वो आपके हलक से नीचे नहीं जाता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस अल्लाह ने मुंह बनाया है उस अल्लाह ने मुंह के अंदर जाने वाली चीज़ों को भी पैदा फरमाया है, और जिसने मुंह बनाया है उसने चीज़ों पर मुंह की मोहर लगाई है। जिस चीज़ के ऊपर आपके मुंह की मोहर लगी हुई है वही आपके मुंह से अंदर जाती है, जिस पे मोहर नहीं लगी है वो सारे घर वाले मिल के कोशिश कर लें आपके हलक से नीचे नहीं जाते। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बाप इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं, कुरान से निकालते हैं क्या नाम रखें क्या नाम रखें। नाम आखिर वही रखा जाता है जो अल्लाह के पास लिखा हुआ होता है, उसने पहले से लिखा हुआ होता है। हमारे पास चॉइस होती है, हम कहते हैं ये नाम फलां ने रखा, ये फलां ने, किसी ने नहीं रखा होता। जो अल्लाह ने पैदा किया होता है उसने नाम दिया हुआ होता है कि ये फलां है मेरी बंदी, फलां के घर पैदा होगी, इसका ये नाम होगा, ये इतने साल जिंदा रहेगी, ये रिस्क खाएगी और इस दिन मर जाएगी। हमारे पैदा होने से आपको पता है ना, बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, 4 महीने के बाद बच्चा माँ के पेट में हरकत करना शुरू करता है। उसकी पहली हरकत से पहले अल्लाह फरिश्ते को कहता है जा मेरे बंदे का नसीब लिख के आ। वो उसकी पेशानी पर लिखता है कि ये इसकी उम्र कितनी होगी, इसका रिस्क कितना होगा, ये खुशकिस्मत होगा या बदकिस्मत होगा, और ये कब मरेगा। अब आप बताओ, जो चीज़ पैदा होने से पहले लिखी जा चुकी हो उसको कोई कैसे तब्दील कर सकता है? तो ये अल्लाह है जो हमें हमारी माँ के पेट में भी नहीं भूलता, और ये अल्लाह है जो हमें हमारी कब्र में भी याद रखता है। पैदा होने से पहले हमें कोई नहीं जानता था। आपको कौन जानता था कि आप कौन हैं? पैदा होने से पहले भी कोई नहीं जानता और मरने के बाद भी लोग भूल जाते हैं। बस ये अल्लाह है जो पैदा होने से पहले भी अपनी बंदी को जानता है और मरने के बाद भी भूलता नहीं है। उसको पता होता है कि मेरी बंदी अब ज़मीन के नीचे आ गई है और क्या कर रही है और इसको क्या ज़रूरत है। तो ये आप ये देखें कि मखलूक कितनी है, कितनी है। अभी जितने आप यहाँ बैठे हो थोड़े हो मगर फिर भी बहुत हो। आप अंदाज़ा लगाओ पूरी दुनिया में कितना बंदा है, कितना काफिर है, कितना मोमिन है। फिर बंदों के अलावा जंगल में कितने जानवर हैं, फिर हवाओं में कितने परिंदे हैं, फिर समुद्रों में कितनी मछलियाँ हैं। अल्लाह पाक हर एक को खिलाता और उसकी मर्ज़ी का खिलाता है। हज़रत सलमान थे ना, हज़रत दाऊद के बेटे, नबी थे, आपने इनका नाम सुना होगा। इनको अल्लाह ताला ने जिन्नों को इनका नौकर बनाया हुआ था, इनके ताबे किया हुआ था जिन्नों को। तो इन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह एक दिन मैं तेरी सारी मखलूक की दावत करता हूँ। तो अल्लाह ने कहा सलमान तेरे से नहीं होगा,
انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا ملک دیا ہے، میرے پاس اتنے بڑے بڑے جن ہیں، دیو ہیں، اتنی زمین ہے، اتنے مویشی ہیں، مجھے اجازت دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا سلمان پکا لے۔ حضرت سلمان نے 3 دن 40 دن تیاری کی، 3 دن کھانا پکایا، اور دیکھیں پتہ کتنی بڑی تھی، جتنی بڑی آپ کی پانی کی ٹنکی ہوتی ہے، یہ والی گھروں والی نہیں، یہ جو سنجوال میں اوپر پانی کی ٹنکی لگی نا وہ گول سی، اتنی بڑی بڑی ان کی ایک دیگ تھی۔ اور جتنے بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے ان کے لگن تھے، وہ چاول بھگونے والے برتن، اتنے بڑے بڑے برتنوں میں کھانا بنا، 3 دن پکا، جنہوں نے پکایا۔ جب کھانا پک کے تیار ہو گیا تو حضرت سلمان نے فرمایا لوگوں سے کہ آ جاؤ تمہاری دعوت تیار ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اجازت دی، سمندر میں سے ایک جانور نے منہ نکالا اور اس نے کہا اے سلمان میں 3 دن سے بھوکی ہوں، پہلے مجھے۔ حضرت سلمان نے فرمایا اتنا پکا ہوا ہے تو ہی کھا لے۔ جب اس مچھلی نے یا اس جانور نے اپنا منہ کھولا تو وہ کھانا جو 3 دن لگا کر جنوں نے پکایا تھا، انسانوں نے نہیں، اور اتنی بڑی بڑی دیگچیوں اور ہانڈیوں میں پکایا تھا، وہ سارا کھانا اس نے ایک نوالے میں کھا لیا اور کہنے لگی اے سلمان اللہ مجھے ایسے 3 نوالے روز کھلاتا ہے اور آج تیری میزبانی میں بھوکی رہ گئی۔ یہ اللہ ہے جو اپنی مخلوق کو بھولتا نہیں ہے اور ہر کسی کو اس کے حسب حال عطا فرماتا ہے۔ اور جواب میں ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کال کر کے اس کا شکریہ ادا کریں یا اس کو کوئی پھول بھیجیں یا کارڈ بھیجیں؟ نہیں، وہ کہتا کھانا کھا کے ڈکار نہ مارو، کھانا کھا کے پیار سے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے گندم اگائی تاکہ میں روٹی کھاؤں، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے پانی برسایا تاکہ میں پانی پیوں اور اپنی پیاس بجھاؤں۔ جب اتنی مخلوق میں اللہ مجھے یاد رکھتا ہے، آپ کو رکھتا ہے، اسے رکھتا ہے، انہیں یاد رکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کو کبھی نہ بھولیں جو واحد اور تنہا ہے۔ اتنی بہت مخلوق میں مجھ کو یاد رکھے جب میرا خدا، اتنی بہت مخلوق میں مجھ کو یاد رکھے جب میرا خدا، حسرت ہے مجھ پر بھولوں جو اس کو جب کہ ہے واحد میرا خدا، حسرت ہے مجھ پر بھولوں جو اس کو جب کہ ہے واحد میرا خدا، جب کہ ہے واحد میرا خدا، جب کہ ہے واحد میرا خدا۔ ہر ایک عمل پر اس کی نظر ہے، حال جو دل کا اس کو خبر ہے، ہر ایک عمل پر اس کی نظر ہے، حال جو دل کا اس کو خبر ہے، عیب چھپائے پھر بھی نبھائے قادر سزا پر میرا خدا، عیب چھپائے پھر بھی نبھائے قادر سزا پر میرا خدا، حسرت ہے مجھ پر بھولوں جو اس کو جب کہ ہے واحد میرا خدا، جب کہ ہے واحد میرا خدا، قادر سزا پر میرا خدا۔ گزری عمر ہو غفلت میں ساری، ڈھک لے گی تجھ کو رحمت باری، گزری عمر ہو غفلت میں ساری، ڈھک لے گی تجھ کو رحمت باری، توبہ کے در
پر آنسو ہو جاری، بخشے گا تجھ کو میرا خدا، توبہ کے در پر آنسو ہو جاری، بخشے گا تجھ کو میرا خدا، جب کہ ہے واحد میرا خدا، جب کہ ہے واحد میرا خدا، جب کہ غضب سے رحمت ہے آگے، رب کی طرف بڑھ پیچھے کیوں بھاگے، جب کہ غضب سے رحمت ہے آگے، رب کی طرف بڑھ پیچھے کیوں بھاگے، ٹوٹ گئے گر سانس کے دھاگے، پھر نہ سنے گا میرا خدا، ٹوٹ گئے گر سانس کے دھاگے۔ اس پنکھے کو موونگ کرو، ادھر ان کو گرمی لگ رہی ہے، اس طرف کر کے اور ادھر بھی کرو، موونگ کر دینا، ہو جائے گا موونگ۔ اپنے اپنے گھر دو چڑھ کے کسنا، او دے گھر دیا کھادائے، ایسے تو آگے کچھ نہیں مینو، ایسے تو آگے کچھ نہیں مینو، رب سانو سمجھانا ہے، ایسے تو آگے کچھ نہیں مینو، رب سانو سمجھانا ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی رحیمنا، صلی علی محمد۔ بھئی آپ کچھ سنتے ہیں تو سبحان اللہ تو بولا کریں نا۔ جیسے سب لوگ نعت پڑھ نہیں سکتے، ایسے سب لوگ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ نعت لکھ بھی نہیں سکتے؟ نعت پڑھنے کے لیے اچھی آواز کی ضرورت ہوتی ہے، آواز اونچی ہو، صاف ہو، سریلی ہو، اور پڑھنے والے کو سمجھ آتی ہو کہ اس نے کدھر گرانا ہے، کدھر اٹھانا ہے۔ نعت پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نعت لکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ نعت لکھنا مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ نعت پڑھنے کے لیے تو سریلی آواز کی ضرورت ہوتی ہے، سر کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعت لکھنے کے لیے آواز سریلی ہو نہ ہو، آواز اونچی ہو نہ ہو، شکل اچھی ہو نہ ہو، بندہ پڑھا لکھا ہو نہ ہو، لکھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو، نعت پھر بھی لکھی جا سکتی۔ اس لیے کہ نعت صرف وہ نہیں ہوتی جو ہم کتابوں میں لکھتے ہیں، کاپیوں پہ لکھتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے محبوب کی محبت میں کیا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نعت ہی ہے۔ دیکھو یہ جو آپ محفل میلاد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے شوق میں آئے ہو نا۔ اگر یہ شوق نہ ہوتا تو آپ کدھر ادھر ہوتے؟ آپ اپنے گھر میں مزے سے بستر پہ ہوتے، سو رہے ہوتے، یا کوئی اور کام کر رہے ہو۔ شوق ہے کہ نبی کا میلاد سننا ہے۔ یہ جو آپ میلاد سننے کے لیے آئے ہو نا، یہ بھی تو نبی کی شان ہی ہے نا، یہ بھی نعت ہے جو آپ لکھ رہے ہو۔ ادھر جو بندہ باوضو آتا ہے اور خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور محبت سے سنتا ہے اور سن کے سبحان اللہ جزاک اللہ کہتا ہے، وہ بہت خوبصورت نعت لکھتا ہے۔ جو بے توجہی سے بیٹھا ہوتا ہے، لکھ وہ بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ جو توجہ سے بیٹھا ہوتا ہے، دھیان سے سن رہا ہوتا ہے، ادب سے سن رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، وہ بہت خوبصورت نعت لکھ رہا ہوتا ہے۔
پھر جو بندہ رات کو وضو کر کے بستر پہ جائے، کہ میرے نبی بے وضو بستر پہ نہیں جاتے تھے، وہ سو جاتا ہے اور ساری رات اس کی نعت لکھی جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے نبی کی شان کے صدقے میں وضو کر کے بستر پر گیا ہے۔ جو بندہ صبح صبح ناشتہ کر کے گھر سے حلال رزق کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ آئس کریم بیچتا ہو، چاہے وہ سبزی بیچتا ہے، چاہے وہ کیلے بیچتا ہے، انگور بیچتا ہے، یا اس کی بڑی سی دکان ہے، اگر وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ اپنے نبی کی نعت لکھتا ہے، کیونکہ نبی کی نعت نبی کی شان ہی ہے نا۔ اور جب ہم کسی گناہ سے بچتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی ناراض نہ ہو تو ہم نبی کی نعت لکھتے ہیں، اور جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں کہ ہمارا نبی خوش ہو جائے تو خدا کی قسم ہم نبی کی نعت لکھتے ہیں۔ آپ سارے لکھ سکتے ہو، نعت لکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، نعت لکھنے کے لیے کوئی سریلا گلا ہونا بھی، نعت لکھنے کے لیے جوان ہونا بوڑھا ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف دل میں حضور کا پیار ہو تو ہر ایک بندی، ہر ایک بندہ، ہر ایک لڑکی، ہر ایک لڑکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھ سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ یہ جو آپ نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ حضور کے پیار میں پڑھتے ہو نا، نبی اچھے لگتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھتے ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو اپنے نبی کی نعت، بہت سی نعتیں، پورا قرآن حضور کی نعت ہے، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کیا ہے؟ نبی کی نعت ہے نا۔ اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے کہ اے فرش والو، یہ نہ سمجھنا کہ تم سال میں ایک دفعہ بندے اکٹھے کر کے اپنے گھر میں گلدستے اور پھول لگا کے اپنے میرے نبی کا میلاد کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں تو جب کچھ نہیں تھا تب سے، جب کچھ نہیں ہوگا تب تک بھی اپنے معبود کی شانیں، اپنے معبود کی صفتیں اپنے فرشتوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، گویا عرش پر ہر وقت میلاد ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور پر درود پڑھنا بھی حضور کی نعت ہے۔ آپ میں سے جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ ہر روز اپنے نبی کی ایک لمبی نعت لکھتا ہے، جو 300 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ بھی اپنے نبی کی نعت لکھتا ہے، اور جو نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی شانیں سن کر جھوم کر سبحان اللہ اور جزاک اللہ کہتا ہے وہ بھی اپنے نبی کی نعت لکھتا ہے۔ تو اللہ نصیب کرے کل کو ہمارے نامہ اعمال میں صرف باتیں نہ ہوں، نعتیں بھی موجود ہوں جو اللہ کو پسند آئے، اللہ کے محبوب کو پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ پیچھے ہو جاؤ گی نا پھر صحیح ہے۔ میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں نعتیں میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں نعت نبی لکھوں، کہ ان کی نعت تو قرآن میں رب خود سناتا ہے۔ میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں نعت نبی لکھوں، کہ ان کی نعت تو قرآن میں رب خود سناتا ہے۔ میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں نعت نبی لکھوں، کہ ان کی نعت تو قرآن میں رب خود سناتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ ورفعنا لک ذکرک آپ کو آتا ہے؟ کیا چیز ہے یہ آیت قرآنیہ ہے نا۔ ورفعنا لک ذکرک کا مطلب ہے اے محبوب ہم نے پورا قرآن آپ کی نعتوں سے بھر دیا، اذان میں آپ کا نام شامل کر دیا، نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا، اور یہ سب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے کیا۔
اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ یہ جو ذکر والی نعتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ انہیں صرف سنیں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ تو یہ ورفانہ لکا ذکر کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آپ کو آتی ہوگی۔ یہ آپ بھی آواز ملائیں اور آواز کے ساتھ، منہ میں نہ پڑھیں، اونچی آواز کے ساتھ ورفانہ لکا ذکر پڑھیں، تو صرف اکیلی فاطمہ کی نہیں، آپ سب کی آواز بھی مدینے پہنچے گی، اور جس کی آواز مدینے پہنچے گی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زندگی میں اسے خود بھی مدینے پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ آواز کے ساتھ اس ذکر کو لیں، یہیں سے اٹھانا برکھانا نہیں بیٹا، یاد ہو جائے گا نا پھر بعد میں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ زمانے بھر میں تنہا یہ فقط محبوب ہے ایسے، جو ان سے عشق کر لے دین و دنیا دونوں پاتا ہے۔ زمانے بھر میں تنہا یہ فقط محبوب ہے ایسے، جو ان سے عشق کر لے دین و دنیا دونوں پتا ہے۔ زمانے بھر میں تنہا یہ فقط محبوب ہے ایسے، جو ان سے عشق کر لے دین و دنیا دونوں پتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک۔ فرشتے حکم رب سے مومنین کی محبت میں درود پہ جو پڑھتے ہیں خدا ان کو سناتا ہے۔ فرشتے حکم رب سے مومنین کی محبت میں درود پہ جو پڑھتے ہیں خدا ان کو سناتا ہے۔ فرشتے حکم رب سے مومنین کی محبت میں درود پہ جو پڑھتے ہیں خدا ان کو سناتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک۔ میرے آقا میرے رب کو بہت محبوب ہے لوگوں، اس کو المزمل کہتا اور پھر بلاتا ہے۔ میرے آقا میرے رب کو بہت محبوب ہے لوگوں، ان کو المزمل کہتا ہے اور پھر بلاتا ہے۔ میرے آقا میرے رب کو بہت محبوب ہے لوگوں، ان کو المزمل کہتا ہے اور پھر بلاتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک۔
बयां करता है जब आका की कोई शान महबूबी, जिसे वो इश्क अहमद वो खुशी से झूम जाता है। बयां करता है जब आका की कोई शान महबूबी, जिसे वो इश्क अहमद वो खुशी से झूम जाता है। बयां करता है जब आका की कोई शान महबूबी, जिसे वो इश्क अहमद वो खुशी से झूम जाता है। वरफाना लक ज़िक्रक 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 वरफाना लक ज़िक्रक। ये बात समझ आती है आपको? कहते हैं ना, मज किले पे जोर करती है ना, जितना उसका किला पक्का होता है इतना उसका जोर होता है ना। इसी तरह जिसका कोई होता है ना वो बेहौसला नहीं होता। अगर उसके घर वाले भी उसके पाँव के नीचे से जमीन खींचे ना, फिर भी उसे पता होता है कि मेरा मालिक मुझे गिरने नहीं देगा, उसका यकीन होता है। वो बकरी थी ना, रेवड़ से एक अलग हो गई जंगल में। भेड़िए ने देखा कि अकेली बकरी है तो भागा उसके पीछे। बकरी जान बचाने के लिए भागी। अब आगे आगे बकरी छलांगे लगाती थी, पीछे पीछे भेड़िया दौड़ लगाता था। वो भागते भागते बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो नीचे दलदल थी। अब बकरी तो भाग रही थी, उससे अपना आप संभला नहीं, तो वो भागते भागते सीधी दरिया से, पहाड़ की चोटी से सीधी दलदल में। तो पीछे जो भेड़िया आ रहा था उसने देखा बकरी ने छलांग लगाई है, उसने ये देखा ही नहीं कि नीचे क्या है, छलांग उसने भी लगा दी, दोनों दलदल में गिर गए। अब दलदल में आपको पता है कि बंदा एकदम नहीं डूबता, जैसे दरिया में डूबता है ना, ऐसे दरिया दलदल में आहिस्ता आहिस्ता डूबता है। तो आहिस्ता 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 वो दोनों डूब रहे थे। साथ साथ सूरज भी गुरूब हो रहा था। बकरी बार बार सूरज को देखती और फिर मुस्कुराती। तो भेड़िए ने उसको कहा कि मर जानिए, दोनों ही मरेंगे, तू भी डूबेगी मैं भी डूबूंगा, तो मुस्कुराती क्यों है? उसने कहा कि मेरा मालिक है, जब वो शाम को रेवड़ इकट्ठा करेगा और वो गिनेगा कि एक बकरी कम है तो वो मुझे ढूंढने निकलेगा और ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच ही जाएगा। तो भेड़िए का तो कोई मालिक था नहीं, तो उसको पता था कि दलदल में डूब के मरना उसका मुकद्दर है। याद रखें, जिंदगी हमेशा किसी एक के नाम कर देनी चाहिए और उसके साथ मुखलिस होकर खड़े होना चाहिए। ये नहीं कि जब तक आसानियां हैं तो दुरूद पाक पढ़ा और ज़रा परेशानी आई तो दुरूद पाक छोड़ दिया। हुजूर की शान नहीं है, वो किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर बहुत दफ़ा ऐसा कर लिया जाए कि हुजूर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और हुजूर के प्यारों के ख़िलाफ़ बात कर ली जाए तो रास्ते छूट भी जाते हैं, साथ टूट भी जाते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे काम कर रहा है, बंदा है ना, कोई गलती किसी से भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है, लेकिन आपको नहीं पता कि जो उसका मकाम है वो शायद आपका ना हो। तो आप कहीं गलती में कुताई में सोचेंगे जो ऐसे कर रही है तो मैं क्यों ना करूं, तो भाई उसकी तो कोई जगह होगी ना, आपकी तो अभी नहीं बनी, तो जो पिछला है वो भी गारत हो जाएगा। हर एक को चाहिए कि वो हुजूर के साथ अपना एक पर्सनल ताल्लुक बनाए, जाती, किसी की वजह से ना हो कि फलां बाजी की वजह से है या फलां आंटी की वजह से या अम्मी की, नहीं, आपका और आपके नबी का एक जाती ताल्लुक होना चाहिए, खुद आपका होना चाहिए आपके नबी के साथ, उसमें तीसरा कोई बंदा भी ना हो। आप जो भी करें अपने दिल में 10 दफ़ा सोचें मैं क्यों करने लगी हूँ, फिर आप अपने आप से कहें कि मैं ये अपने नबी की खुशी के लिए करने लगी, तो आपके नबी को तो फौरन पता चलेगा। काम आप बाद में करेंगे, उनको खुशी पहले हो जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारों को, अपने लड़ लगने वालों को निभाते हैं। वो कोई साहित्य नहीं, अल बुरहान में लिखा है कि कोई साहित्य उनके ऊपर कर्जा हो गया, अच्छे नेक आदमी थे, हलाल रिस्क कमाते थे, हलाल लगाते थे, मकरूज हो गए, 8-10 लाख कर्जा हो गया। और ये कोई अब से 40-50 साल पीछे की बात है, तब 10 लाख करोड़ के बराबर होते थे।
وہ بہت شدید پریشان ہوئے، سمجھ نہیں آتی تھی قرضہ کیسے اتارے، تو اپنے مرشد کے پاس گئے تو مرشد نے انہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، حضور پر کثرت سے درود پڑھو اور محبت سے پڑھو، اس کی برکت سے اللہ کوئی رستہ تمہارے لیے نکالے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے درود کو وظیفہ ہی بنا لیا، سانس کے ساتھ میں درود پڑھتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے حضور پہ درود۔ کہتے ہیں ایک دن صبح صبح میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت خوبصورت باغ ہے، اور میں اس باغ کی سیر کرتا کرتا ایک ایسی جگہ پہ نکلا ہوں جہاں دور تک سبزہ ہے، جہاں تک میری آنکھ جاتی ہے زمین سبز ہے۔ ایک نہایت نورانی چہرے والے صاحب نہایت روشن لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے رحل رکھی ہوئی ہے اور اس پہ قرآن ہے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب میں تھوڑا ان کے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی نظریں اٹھائیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ بس جیسے ہی وہ مسکرائے میرے دل کو کوئی ایسی تجلی پڑی کہ میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں پھر پوری رات نہیں سویا، صبح ہوئی فجر پہ اپنے مرشد کے پاس گیا، ان کو جا کے بتایا۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا کام بن گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ جو آپ کو دیکھ کے مسکرائے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں تو اس کے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا تعلق حضور سے خود بنائیں، اس میں کسی کو بیچ میں نہ ڈالیں، کوئی بندہ بھی نہ ہو، بس آپ ہوں اور آپ کے نبی ہوں۔ خود اپنا تعلق بنائیں، خود درود پڑھیں، خود حضور کو بھیجیں، روزانہ حضور کے ساتھ باتیں کریں اور روز ان سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کس کام سے خوش ہوتے ہیں، مجھے بتائیں میں وہ کام کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ کا ذاتی تعلق بن جائے گا۔ جب آپ کا حضور کے ساتھ تعلق بن جائے گا نا، کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ حضور آپ کو دیکھ کے بھی مسکرائیں گے، اور جب حضور مسکرا دیں گے تو بس انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام بن جائے گا۔ آگ اٹھی میری قسمت سوتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو، جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو، جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو، جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو، جاگ اٹھی میری قسمت سوتی۔ مول تو آپ نے بڑھوایا ہے، مول تو آپ نے بڑھوایا ہے، خود سے قیمتی کیسے ہوتی، مول تو آپ نے بڑھوایا ہے، خود سے قیمتی کیسے ہوتی، مول تو آپ نے بڑھوایا ہے، خود سے قیمتی کیسے ہوتی۔ پھینک دے آپ تو ہیرا پتھر، پھینک دے آپ تو ہیرا پتھر، آپ رکھے تو کنکر موتی، پھینک دے آپ تو ہیرا پتھر، آپ رکھے تو کنکر موتی، پھینک دے آپ تو ہیرا پتھر، پھینک دے آپ تو ہیرا پتھر، آپ رکھے تو کنکر موتی، پھینک دے آپ تو ہیرا پتھر، آپ رکھے تو کنکر موتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو، جاگ اٹھی میری قسمت سوتی، جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو، جاگ اٹھی میری قسمت سوتی۔ ذکر گلاب
नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिक्र गुलाब नसीब न होता, जिक्र गुलाब नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिक्र गुलाब नसीब ना होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिक्र गुलाब नसीब ना होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। मोल तो आपने बढ़वाया है, मोल तो आपने बढ़वाया है, खुद से कीमती कैसे होती। मोल तो आपने बढ़वाया है, खुद से कीमती कैसे होती। जिस पल आपने देखा मुझको, जाग उठी मेरी किस्मत सोती। रहमत से गर ढांप न लेते, इतने दाग मैं कैसे धोती। रहमत से गर ढांप न लेते, रहमत से गर ढांप न लेते, इतने दाग मैं कैसे धोती। रहमत से गर ढांप न लेते, इतने दाग मैं कैसे धोती। रहमत से गर ढांप न लेते, इतने दाग मैं कैसे धोती। आप इरादा ना फरमाते, बूंद समंदर कैसे होती। आप इरादा ना फरमाते, आप इरादा ना फरमाते, बूंद समंदर कैसे होती। आप इरादा ना फरमाते, बूंद समंदर कैसे होती। जिस पल आपने देखा मुझको, जाग उठी मेरी किस्मत सोती। जिस पल आपने देखा मुझको, जाग उठी मेरी किस्मत सोती। जिस पल आपने देखा मुझको, जिस पल आपने देखा मुझको, जाग उठी मेरी किस्मत सोती। मोल तो आपने बढ़वाया है, खुद से कीमती कैसे होती। मोल तो आपने बढ़वाया है, खुद से कीमती कैसे होती। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह सुभान हुस्न होवे ते इश्क न होवे, तुम किन ए बातें आका। तू सोहना महबूब रवाना, शान तेरी की बातें आका। तू सोहना महबूब रवाना, शान तेरी की बातें आका। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद।
یہ جو ہمارے میلاد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب پر نور ٹی وی اٹک کے نام سے، ایسے آپ نور ٹی وی لکھیں تو بہت سے چینل آتے ہیں لیکن اٹک ہمارا ڈسٹنکشن ہے. ہمارے چینل کے ساتھ آپ نور ٹی وی کے ساتھ اٹک لکھیں تو پھر ہمارا چینل آتا ہے نا یوٹیوب پر، اور اگر آپ اسے سبسکرائب کریں تو ہر روز ایک نیا میلاد اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے میں الحمدللہ جب میلاد شروع ہوتے ہیں تو 2, 2.5, 3 مہینے ہمارا ہر روز میلاد ہو رہا ہوتا ہے. ابھی آپ تو ایک سنیں گے پھر اٹھ جائیں گے. اگر آپ کو میلاد سننا پسند ہے، اچھا لگتا ہے، یا آپ خود بیان کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ نعت پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ اس پہ ایک نیا میلاد دیکھیں اور سیکھیں. اور ابھی یہ انشاءاللہ یہ والا میلاد بھی آپ کا 2-3 دن میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ابو جہل آیا نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہاتھ میں کنکریاں لے آیا تھا نا. بے وقوف کا بچہ ہاتھ میں مٹھی ایسے پیچھے کر کے نا، یوں بند کر کے، یوں ایسے ہاتھ پیچھے کر کے، تو کہتا ہے کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ مٹھی میں کوئی ہاتھی تو ہو نہیں سکتا، گھوڑا، گدھا، اونٹ، کوئی مچھلی بھی نہیں ہو سکتی، کوئی مرغی بھی نہیں ہو سکتی. مٹھی میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کنکر پتھر ہی ہوں گے نا، اتنی چھوٹے تو کنکر پتھر ہی ہوتے ہیں کہ مٹھی میں آئیں. تو یہ اسے نہیں پتا کہ نبی سے پوچھنے جا رہا ہے تو کیا پوچھے. تو اپنے نبی کی شان دیکھو، حضور نے اس کو کہا کہ نبی سے یہ نہیں، ایسے سوال نہیں کرتے، یہ تو بچوں والی بات ہے. میں تجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مٹھی میں تو نے اونٹ پکڑا ہوا ہے یا مٹھی میں تو نے ہاتھی بند کیا ہوا ہے، بلکہ تو نبی سے یہ کہہ کہ یہ جو میری مٹھی میں ہے یہ گواہی دے مجھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب میں آپ کو رسول مانوں گا. یہ سوال نبی نے اس کو بتایا. اس بے وقوف کی اپنی عقل اتنی نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا محمد یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے. تو وہ بڑا حیران ہوا. کافر تھے نا، بت پوجتے تھے، ان کے دادے بوڑھے ہو گئے تھے، وہ خود بوڑھے ہو گئے تھے. انہیں پتا تھا پتھر بولتا نہیں ہے، ان کو پتا تھا کہ پتھر بول نہیں سکتا، پھر بھی جاہل ان کے آگے جھکتے تھے اور ان کو سجدے کرتے تھے. تو کہنے لگا کہ یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بے وقوفا، میں جو تجھے بتاؤں مٹھی میں کیا ہے، تو یہ جو مٹھی میں ہے یہ تجھے نہ بتائے کہ میں کیا ہوں. تو حیران ہو گیا، کہنے لگا بھلا یہ کیسے بتائیں گی. آپ نے فرمایا ہاتھ کھول کے آگے کر. جب اس نے ہاتھ کھولا اور آگے کیا تو جیسے اس کی ہتھیلی پر ایسے کنکریاں رکھی تھی نا، ان کنکریوں میں سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کنکریاں بول رہی تھی. ابو جہل نے اس نے کیا کیا، مٹھی کو ایسے کر لیا جیسے آپ کسی کی آواز بند کرتے ہیں تو اس کے منہ کو ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو اس نے ایسے کر کے مٹھی کس کے بند کر لی کہ آواز نہ آئے. پر جو آواز پتھر نکالے وہ کون روک سکتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے اذن سے حضور کی گواہی اس کی موجود ہاتھوں میں موجود کنکریوں نے دے دی کہ یہ نبی ہیں اللہ کے اور اللہ واحد ہے. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف فرما تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کھجورے کھانے کو دل کرتا ہے. اب کھجوروں کا تو موسم تھا نہیں، جیسے کوئی آپ سے اس موسم میں کہے کہ میرا مالٹے کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ لا سکتے ہو، ہیں جو نہیں، موسم جو نہیں ہے کدھر سے لاؤ گے. تو کھجوروں کا نہیں تھا موسم. کہا علی کھجورے کھانے کو دل کرتا ہے. علی کہنے لگے قربان جاؤں آقا کھجورے اس وقت کہاں، موسم جو نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو کھجور کا ٹھنڈ ہے نا، ٹھنڈ کس کو کہتے ہیں، وہ جب لکڑی کاٹ لی جاتی ہے نا، درخت کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کا جو تنا ہوتا ہے نا اس کو کاٹ کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ سوکھ جائے، اس کو ٹھنڈ بولتے ہیں. وہ فرمایا وہ جو کھجور کا ٹھنڈ ہے نا ادھر جاؤ اور اس کو جا کے بولو کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہمیں کھجور کھلاؤ. اب حضرت علی کا ایمان دیکھو. کوئی اور ہوتا نا تو کہتا ہے پتہ نہیں جاؤں کہ نہ جاؤں، پتہ نہیں کھجور اس میں نہ ٹہنی ہے، نہ کوئی پتا ہے، نہ موسم ہے، نہ پھول ہے، نہ کچا پھل ہے، نہ پکا پھل ہے، ادھر کدھر سے پھل آیا، پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. صحابہ کا ایمان اس لیے دنیا میں ہر کسی کے ایمان سے بھاری اور وزنی ہے کہ وہ صرف جانتے نہیں تھے، وہ دل سے مانتے تھے. حضرت علی کوئی تھالی، کوئی پیالہ، کوئی بالٹی لے کے نہیں گئے. حضرت علی چادر لے کے گئے. انہوں نے چادر بچھائی ادھر اور کہا کہ کھجور کے درخت کو کہ ہے کھجور کے درخت ہے ٹھنڈ، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہمیں کھجور کھانی ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکی کھجوریں اس سے گرنے لگی، یہاں تک کہ میری چادر پر
پھر گئی، پھیل گئی چادر۔ اب دیکھو نہ اس میں اندر، نہ اس کی جڑ زمین کے اندر، نہ اس کی کوئی شاخ، نہ اس کی کوئی ٹہنی، نہ اس پہ کوئی پتا، نہ کوئی پھول، کہاں سے آئی کھجور؟ شان میرے نبی دا پہچان کوئی نہیں سکدا، تے رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکدا، رب جدی جان دیاں قسماں اٹھاندا ہے، ایس تو بلند کوئی مکان ہو نہیں سکدا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی نے چادر بچھائی، کھجوریں لائی، فرماتے ہیں ساری زندگی اگر عرب میں گزری کھجوریں ہی کھاتے گزری، لیکن جو کھجوریں ہم نے اس دن کھائیں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائیں۔ تو کیا ہے کہ آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ کن تو نبیہ اے عجیب راز کھولدا، نبیاں تو پہلے بھی سی نبی ساڈا بولدا۔ کن تو نبیہ یعنی تیرا اے جابر، تیرا نبی تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا تھا اور اللہ کے رسول موجود تھے۔ کن تو نبیہ اے عجیب راز کھولدا، نبیاں تو پہلے بھی سی نبی ساڈا بولدا، تے پیدا بھی نہیں ہویا سی تے رب زندہ رکھیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا بھئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے نا، پیدائش سے پہلے زندہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی شان دیکھو، ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا، اندر نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، بچہ زندہ ہے۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو پیدائش سے پہلے زندہ رکھنے کی شان رکھنے والا نہیں ہے؟ پیدا بھی نہیں ہویا سی کہ رب زندہ رکھیا، موت انہوں مارے وہ امکان کوئی نہیں سکتا۔ سارے لوگ موت سے نہیں مرتے، موت سے مرتے ہیں میرے آپ جیسے، جن کے کوئی کام نہیں ہوتے، کچھ ججے منہ ہوتے ہیں، بے ڈگے کام ہوتے ہیں، بس مرتے ہیں تو گئے۔ جس کا نام ختم ہوتا ہے نا وہ مرتا ہے، جس کا کام چلتا ہو، جس کا نام چلتا ہو وہ ہزاروں سال زندہ رہتا ہے۔ 1500 سال ہونے کو آیا نبی کریم کو، بیٹا کوئی دیا نہیں تھا اللہ نے، آج بھی 5 اذانیں ان کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اور نماز سے آپ باہر نہیں نکل سکتے جب تک آپ ان پر درود نہ بھیج لیں۔ پیدا بھی نہیں ہویا سی تے رب زندہ رکھیا، تے موت انہوں مارے وہ امکان کوئی نہیں سکتا، تے رہندا ہے زمین تے دے خبر آسمان دی، نظراں تو چھپی نہیں کوئی شے جہان دی۔ سورہ بقرہ اتری نا تو حضور نے ایسے آسمان کو دیکھا، فرمایا آج وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ کتنے دروازے ہیں آسمان کے؟ جتنی زمین پہ مخلوق ہے نا، جتنے بندے ہیں، ہر بندے کے نام کا دروازہ الگ ہے جس سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے آنے جانے کے دروازے الگ ہیں، رزق اترنے کے دروازے الگ ہیں، بارش اترنے کا دروازہ الگ ہے، روحوں کے چڑھنے کے دروازے الگ ہیں۔ اتنے دروازوں میں نبی کو پتا ہے کہ یہ والا دروازہ آج پہلی بار کھلا ہے۔ رہندا ہے زمین تے دے خبر آسمان دی، نظراں تو چھپی نہیں کوئی شہ جہان دی، رب نے پڑھایا جنوں ہی نہیں وہ جاندا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن خود سکھایا ہے۔ رب نے پڑھایا جنوں کی نہیں وہ جاندا، اس تو بغیر کہ قرآن ہو نہیں سکدا، تے پتھراں دے دل دا بھی حال جیڑا جاندا، اسی جے سناواں تے وہ قد سانو ٹالدا۔ یقین ہونا چاہیے نا آپ کو کہ اللہ کے نبی آپ کی بات سنتے ہیں۔ دیکھیں ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں، اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ کلمہ پڑھیں گے۔ اور پہاڑ پہ حضور کھڑے تھے اور پہاڑ سارے کا سارا کانپنے لگا، صحابہ نے سمجھا زلزلہ آیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے قرب کی وجہ سے کپ کپاتا ہے۔ پتھراں دے دل دا بھی حال جیڑا جاندا، اسی جے سناواں تے او قد سانو ٹالدا۔ ویکھدا ہے، سندا ہے، حوصلہ وداندا ہے، تے حوصلے تو ود تے طوفان ہو نہیں سکدا، تے جیڑا وہ جلاندا ہے وہ دیپ سدا جلدا، تے جیڑا وہ چلاندا ہے وہ سکہ سدا چلدا۔ جیڑا وہ جلاندا ہے وہ دیپ سدا جلدا، جیڑا وہ چلاندا ہے وہ سکہ سدا چلدا، تے آندیاں بجاندیاں نے مٹی دے چراغاں نوں، تاریاں بغیر آسمان ہو نہیں سکدا، تے شان میرے نبی دا پہچان کوئی نہیں سکدا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکدا۔ اپنا سارے شعر نہیں لینا ہے۔ شان تیرے نبی دا پہچان کوئی نہیں سکدا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکدا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکدا، رب جد جان دیا، رب جد جان دیا
مقام کوئی نہیں سکتا، ایسے تو بلند ہو مقام کوئی نہیں سکتا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکتا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکتا، پتھراں دے دل دا وی حال جڑا جاندا، اسی جے چھوڑاواں تے او کد سانوں ٹالدا، اسی جے چھوڑاواں تے او کد سانوں ٹالدا، پتھراں دے دل دا وی حال جڑا جاندا، اسی جے چھوڑاواں تے او کد سانوں ٹالدا، اسی جے چھوڑاواں تے او کد سانوں ٹالدا، دیکھدا اے سندا اے، دیکھدا اے سندا اے حوصلہ بڑھاندا اے، حوصلے تو ود تے طوفان ہو نہیں سکدا، حوصلے تو ود تے طوفان ہو نہیں سکدا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکدا، رب جی دی جان دیاں، رب جی دی جان دیاں قسماں اٹھاندا اے، ایسے تو بلند ہو مقام کوئی نہیں سکدا، ایسے تو بلند ہو مقام کوئی نہیں سکدا، جیڑا ہو جلاوے او دیپ سدا جلدا، جس نوں چلاوے او سکہ سدا چلدا، جس نوں چلاوے او سکہ سدا چلدا، جیڑا ہو جلاوے او دیپ سدا جلدا، جس نوں چلاوے او سکہ سدا چلدا، جس نوں چلاوے او سکہ سدا چلدا، آندیاں بجھاندیاں نے، آندیاں بجھاندیاں نے مٹی دے چراغاں نوں، تاریاں بغیر آسمان ہو نہیں سکدا، تاریاں بغیر آسمان ہو نہیں سکدا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکدا، شان میرے نبی کا پہچان کوئی نہیں سکدا، شان میرے نبی کا پہچان کوئی نہیں سکدا، رتبہ کی بندہ جان کوئی نہیں سکدا، رب جی دی جان دیاں، رب جی دی جان دیاں قسماں اٹھاندا اے، ایسے تو بلند ہو مقام کوئی نہیں سکدا، ایسے تو بلند ہو مقام کوئی نہیں سکدا، شان میرے نبی کا پہچان کوئی نہیں سکدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ جناب منقبت ہے ہمارے پاس، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میلاد کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ منقبت پر ہوتا ہے، جو ہمیں اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، اور جو پھر جن کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے اس وقت تک شکر کی نعمت ادا نہیں ہوتی۔ اور شکر یہی ہوتا ہے کہ جس ہاتھ سے آپ کو نعمت ملے ہمیشہ اس ہاتھ کی تعریف کریں، ہمیشہ اس ہاتھ کی ادب کریں، اس کی عزت کریں۔ ہمارا مرشد کامل مرشد نے دل میں، وہ کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، تو مرشد ہوتے ہیں جن کی نگاہ سے پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ مرشد ہوتے ہیں جن کی نگاہ سے دلوں کو اللہ کے محبوب کی محبت اور اللہ کے محبوب کی محبت کے صدقے میں چین نصیب ہوتا ہے۔ حضور زندہ پیر علیہ رحمہ کی منقبت ہے، گھر والے غالباً کوئی وہاں سے بیعت ہوگا، اور نہیں تو محبت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اپنے مرشد کی جگہ اپنے باپ سے بھی اوپر ہوتی ہے، کیونکہ باپ آسمانوں سے زمین پر لے آتا ہے،
اور مرشد زمین سے واپس آسمان تک بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ حضور زندہ پیر علیہ رحمہ کی منقبت ہے، بہت شاندار ہے، آسان ہے، آپ کو آتی ہوگی، اسے صرف سنیں نہیں بلکہ اسے ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ رب نے پڑھایا سانو، رب نے پڑھایا سانو، پلہ زندہ پیر دا کافی سہارا سانو، بلہ زندہ پیر دا۔ رب نے پڑھایا سانو، رب نے پڑھایا سانو، پلہ زندہ پیر دا کافی سہارا سانو، بلہ زندہ پیر دا کافی سہارا سانو، کافی سہارا سانو، بلہ زندہ پیر دا کافی سہارا سانو، بلہ زندہ پیر دا۔ اس گھر پہ اپنی خصوصی نظر رحمت فرما، مولا کریم اس گھر کے بچے بچے کو نیک متقی پرہیزگار عاشق کے رسول بنا۔ مولا کریم رب الرحمن الرحیم الزجل اس محفل میلاد کے صدقے میں مولا کریم جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما، مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کا وسیلے عطا فرما، مولا کریم جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، مولا کریم جو بے چین ہیں دلوں کو چین عطا فرما، مولا کریم جو بے اولاد ہیں نیک صالح متقی عاشق رسول اولاد عطا فرما۔